چونکہ ایمن پہلے اس ہوٹل میں ایک ویٹریس کے طور پر جاب کرتی تھی، کام کرتی تھی اس ہوٹل میں۔ جب رحیم اسے لے کر آتا ہے پھر سے اسے اس ہوٹل کو دیکھنے کے بعد اسے پرانی یادیں یاد آتی ہیں، کس طرح وہ یہاں پر ایک ویٹریس کے طور پر کام کرتی تھی، کس طرح اس کے ساتھ پرانا سب کچھ سارے واقعات اسے یاد آتے ہیں سوائے اس رات کے جس رات اس کے ساتھ وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایمن کے ذہن میں سبھی پرانی باتیں یاد ہوتی ہیں، ریالٹی میں بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی جگہ پر 10 سے 20 سال بعد بھی جائیں تو آپ کو پرانی یادیں ضرور آئیں گی، پرانی باتیں یاد آئیں گی کہ آپ پہلے بھی یہاں آ چکے ہیں۔ اسی طرح ایمن کو بھی سبھی پرانی باتیں یاد آتی ہیں، جیسے وہ ہوٹل کے اندر جاتی ہے اسی طرح اسے پرانی باتیں بھی یاد آتی ہیں۔ ایمن پوچھتی ہے کہ کیا یہ وہی ہوٹل ہے جس میں پہلے ایک ویٹرس کے طور پر کام کرتی تھی؟ تو رحیم بتاتا ہے کہ ہاں یہ وہی ہوٹل ہے جس میں تم کام کیا کرتی تھی، لیکن اب تم اس ہوٹل کی مالکن بن چکی ہو۔ ابھی ان دونوں کی یہی ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور رحیم ایمن کو لے کر اندر چلا جاتا ہے آفس کی طرف۔ آفس کی طرف جانے سے پہلے رحیم کو یہ بالکل بھی گمان نہیں ہوتا کہ شہروز ہوٹل میں ہے اور وہ بھی اس کے آفس میں بیٹھا ہوا ہے۔ شہروز اس کی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی رحیم اپنے آفس میں پہنچتا ہے، شہروز کو اپنی کرسی پر بیٹھا دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ شہروز تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ پہلے تو تم کبھی یہاں پر آئے نہیں، بزنس سنبھالا نہیں، تو آج کیسے؟ شہروز بھی رحیم کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ رحیم اب واپس آ چکا ہے تو اسے سب کچھ اس کا چھین لے گا۔ اتنے دن جو وہ ایک مالک کے طور پر رہ رہا تھا، آنر کی فیلنگ جو اسے آ رہی تھی اب وہ ختم ہو جائیں گی، رحیم سب کچھ اسے واپس لے لے گا۔ شہروز بتاتا ہے کہ وہ یہاں پر یہ سارے معاملات سیکھنے کے لیے آیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی بزنس کے معاملات سیکھے، وہ بھی اب یہاں پر بزنس میں انٹرسٹ لے رہا ہے۔ علی نواز کے بیٹے شہروز کا یہ حق ہے کہ وہ اس بزنس کو آنر کے طور پر سنبھالے، کام کرے، لیکن اس سے پہلے سے سیکھنا بھی چاہیے رحیم سے، کیونکہ رحیم کو اتنے سالوں کا تجربہ ہے اور اس کے تجربے سے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے شہروز بھی یہی جواب دیتا ہے، میں آپ کے تجربے سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ کام کیا کروں گا اور آپ سے سیکھوں گا۔ حالانکہ حقیقت میں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، شہروز چاہتا ہے کہ وہ رحیم کو اس بزنس سے نکال باہر کرے اور سارے بزنس پر خود بیٹھ جائے۔ یہاں پر تو رحیم کی اتنی زیادہ محنت ہے، اتنے سال لگائے ہیں رحیم نے اس بزنس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے، تو اب شہروز کس طرح رحیم سے یہ بزنس چھین سکتا ہے؟ رحیم بھی اتنی آسانی سے یہ بزنس شہروز کے حوالے بالکل بھی نہیں کرے گا، وہ ہر صورت میں اپنے اس بزنس کو بچائے گا۔ رحیم کو یہ بھی معلوم ہے کہ شہروز کا بالکل بھی موڈ نہیں ہے اس بزنس کو چلانے کا، بلکہ وہ تو اس بزنس کو برباد کر کے ہی چھوڑے گا۔ اسے کوئی بھی تجربہ نہیں ہے، کسی قسم کا کچھ بھی اسے معلوم نہیں ہے کہ اس طرح بزنس کو چلاتے ہیں، ایوری تھنگ کچھ بھی اسے معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد رحیم کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم کام سیکھنا چاہتے ہو، سیریس ہو اس معاملے میں، تو میں تمہیں تمہارا آفس دکھا دیتا ہوں، آئندہ تم وہاں پر بیٹھا کرو گے، یہ تمہارا آفس نہیں ہے، یہ میرا آفس ہے۔ اب رحیم کی یہ بات سننے کے بعد شہروز غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے، لیکن اسے غصہ ظاہر کرنا نہیں ہے کیونکہ ابھی اسے اس بزنس میں اپنے قدم جمانے ہیں، تو اس کے لیے اسے رحیم کی باتیں سننے ہوں گی، جو اسے رحیم کرے گا وہ اسے ماننی ہوگی اس وقت، اسی لیے وہاں سے شہروز پھر ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ماہین کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رحیم پھر سے اپنے بزنس کو کنٹینیو کر رہا ہے، یعنی کہ اب ساری مینجمنٹ رحیم سنبھالے گا، شہروز کی جگہ اب رحیم کام کرے گا۔ ماہین تو رحیم سے ملنے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی، اب یہ اس کے پاس اچھا موقع ہے تو اسی لیے وہ فوراً سے پہنچتی ہے رحیم کے پاس۔ رحیم کے پاس پہنچنے کے بعد جب وہ دیکھتی ہے کہ رحیم تو ایمن کو ساتھ لیے گھوم رہا ہے، اسے کافی زیادہ غصہ آتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتی ہے کیونکہ ماہین کو اپنا موڈ اچھا رکھنا ہے، تبھی تو وہ رحیم کو امپریس کر پائے گی، وہ اسے امپریس کرنے ہی تو آئی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ رحیم سب کچھ بھول کر پھر سے اسے شادی کر لے۔ اب ادھر وہ پھول لے کر آتی ہے، رحیم کو دیتی ہے، رحیم وہ پھول ایکسیپٹ کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ ماہین میرا سوچنا ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ رحیم کی یہ بات سننے کے بعد ماہین کہتی ہے کہ میں نے سوچا کہ تمہارا پہلا دن ہے یہاں پر بزنس میں تمہیں پھول دوں، میں تمہیں ویلکم کروں، اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں تمہیں یہاں پر سوری کرنے کے لیے آئی ہوں، اسی لیے پلیز غصہ مت کرو۔ رحیم ماہین سے کہتا ہے کہ ماہین اب سب کچھ بدل چکا ہے، میری شادی ہو چکی ہے ایمن سے، ایمن اب میری بیوی ہے اور اب میں اس سے محبت کرتا ہوں نہ کہ تم سے۔ پہلے جو بھی ہمارے درمیان معاملات تھے تم نے سب کچھ ختم کر دیا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میرا بھروسہ کرو لیکن تم نے میرا بھروسہ بالکل بھی نہیں کیا، تم نے جلدی ہمیں آ کر ہمارا یہ رشتہ ختم کر دیا، تو اب رشتہ ختم ہونے کا مطلب ہوگا ختم، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ تو پھر رحیم کی یہ بات سننے کے بعد ماہین کہتی ہے کہ کیسے سب کچھ ختم؟ تم دونوں کی شادی تو ایک ایکسیڈنٹ تھا، تم کون سا ایمان سے محبت کرتے ہو؟ مجبوری کی شادی ہے، ختم کرو اسے، چھوڑو، کوئی اور بھی اسے مل جائے گا۔ ماہین کی بات سننے کے بعد رحیم کہتا ہے کہ اب اس ہاتھ نے ایمن کا ہاتھ تھام تو لیا ہے، اب یہ ہاتھ کاٹ تو سکتا ہے لیکن اس کا ہاتھ چھوڑ نہیں سکتا، اس کا ساتھ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔
اس لیے تمہارے ذہن میں جو بھی غلط فہمی ہے اسے دور کر دو، ایسا کچھ بھی اب نہیں ہونے والا۔ اب میں ایمن سے محبت کرتا ہوں، یہ میری بیوی ہے اور یہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اب ادھر یہی قصہ ختم ہوتا ہے، مائن یہاں سے غصے میں چلی جاتی ہے۔ اب آگے اس ڈرامہ سیریل میں مزید انٹرسٹ پیدا ہوگا، وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جمال کا کریکٹر جو کہ پہلے کافی زیادہ انٹرسٹنگ تھا اب پھر سے واپس آنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس پرومو میں دیکھا، جمال کی ماں جاتی ہے اپنے بیٹے کے پاس، اسے ملتی ہے۔ باتوں باتوں میں جمال کی ماں جب اسے پوچھتی ہے کہ کیا تم ایمن سے ابھی بھی محبت کرتے ہو، تو جمال کہتا ہے کہ جی ہاں بالکل، میں ایمن سے ابھی بھی محبت کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ جمال ابھی یہاں پر اپنی ماں سے یہ بھی کہے کہ آپ پلیز مجھے اس جیل سے باہر نکلوائیں، میں یہاں پر تھک چکا ہوں، اگ گیا ہوں اب میں جیل میں رہ کر، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکلوائیں، مزید میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتا۔ جب جمال کی ماں اپنے بیٹے کی اتنی تکلیف دیکھے گی تو اسے رہا نہیں جائے گا، وہ جائے گی علی نواز کے پاس، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جمال کو صرف اور صرف علی نواز ہی باہر نکل سکتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جمال کو صرف اور صرف علی نواز یا پھر راہم باہر نکلوا سکتا ہے۔ جب جمال کی ماں علی نواز کے گھر پہنچے گی تو وہاں پر چیخنا چلانا شروع کرے گی، علی نواز کو پکارے گی، راہم کو پکارے گی۔ اب اس کی بات سننے کے بعد اور تو گھر میں کوئی نہیں ہوتا، شہروز اور اس کی ماں باہر آتے ہیں۔ شہروز کی ماں کہتی ہے کہ کیا ہوا، اگر تم کون ہو، پاگل تو نہیں ہو، اگر اس طرح چیخ کیوں رہی ہو ہمارے گھر میں؟ تو جمال کی ماں کہے گی کہ میں کوئی پاگل نہیں ہوں، بلکہ میں جمال کی ماں ہوں جسے آپ لوگوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے، جیل میں سڑ رہا ہے میرا بیٹا صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے۔ آپ لوگوں نے اسے پیسہ تو دیا لیکن اسے جیل میں بھجوا دیا۔ اب پلیز میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو باہر نکلوائیں، میرا بیٹا تکلیف میں ہے، آپ لوگوں کی خاطر ہی اسی نے جھوٹ بولا تھا، اسی لیے آپ لوگ ہی اسے باہر نکلوائیں گے۔ اس کے بعد عافیہ بیگم کہے گی کہ وہ پہلے تو لالچ میں آ کر اپنا بیان تبدیل کیا، اپنی ہی منگیتر کو پھنسوایا، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کو چھڑوا دیں۔ اس وقت آپ کے بیٹے کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیسے کی لالچ میں وہ جھوٹ تو بول رہا ہے، اس میں وہ خود بھی تو پھنسے گا۔ اس کے بعد عافیہ بیگم جمال کی ماں کو یہاں سے نکال باہر کرے گی، کیونکہ شہروز کا دماغ کوئی عام دماغ نہیں ہے، یہاں پر شیطانی آئیڈیاز پکتے ہی رہتے ہیں۔ شہروز کے ذہن میں یہ سارے معاملے کے بعد ایک آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ وہ جمال کو جیل سے باہر نکلوائے، اس طرح وہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ راہم اور ایمن کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے، راہم کی زندگی برباد کرنے کے لیے اور ایمن کو اس گھر سے چلتا کرنے کے لیے جمال اس کے لیے بہت اہم ہے، تو اسی لیے وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ جمال کو جیل سے باہر نکلوائے گا، اور اپنی بہت زیادہ کوششوں کے بعد اسے باہر نکلوا بھی لیتا ہے، ضمانت کروا دیتا ہے اس کی، جمال باہر آ جاتا ہے۔ اب جمال چونکہ ایمن سے محبت کرتا ہے تو اب وہ کہاں خاموش بیٹھے گا، اور خاص طور پر جب اسے معلوم ہوگا کہ ایمن نے راہم سے شادی کر لی ہے، اب یہ دونوں میاں بیوی ہیں، یہ تو اور بھی زیادہ تماشے بنائے گا۔ راہم کی زندگی بھی کافی زیادہ خراب ہوگی، ڈسٹرب ہوگا وہ بھی، اور ایمن بھی کافی زیادہ پریشان ہوگی۔ شہروز اور جمال مل کر ان دونوں کی زندگی میں غلط فہمیاں بھی پیدا کریں گے، کیونکہ جمال اب اس کے لیے بہت بڑا ہتھیار بن چکا ہے، جمال اس کی کئی معاملات میں مدد کر سکتا ہے، کیونکہ راہم کو بھی یہی لگتا ہے کہ جمال کے ساتھ ایمن کی پسند کی شادی ہو رہی تھی، ان دونوں کی منگنی ہو چکی تھی، راہم کو یہ سب کچھ معلوم ہے۔ تو اس کے بعد جب جمال یہ سب کچھ کرے گا، ایمن کو تنگ کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں کچھ ڈاؤٹس پیدا ہوں، ان کے درمیان دوریاں پیدا ہوں گی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے گی، اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ جب راہم لے کر جاتا ہے ایمن کو ہوٹل میں جانے کے بعد، کیونکہ وہ پہلے یہاں پر جاب کیا کرتی تھی ویٹرس کی، تو پرانی یادیں اسے چھوڑ دیں گے۔